السلام علیکم، کیسے ہیں سب بچے؟ میں ہوں آپ کی اردو کی استانی اور میں آپ کو اپنے چینل ننھے اردو دان میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ نیا سیکھنے جا رہے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا ہے؟ ہر جاندار کا ایک ساتھی ہوتا ہے، جیسے کہ بادشاہ کی ساتھی ملکہ، استاد کی استانی اور شیر کی ساتھی شیرنی۔ اس جوڑے میں سے ایک کو مذکر کہتے ہیں اور دوسرے مؤنث کہتے ہیں۔ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں مذکر اور مؤنث کے بارے میں۔ مذکر، جو لفظ مرد، لڑکے یا نر کے لیے استعمال ہو اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے کہ لڑکا، استاد، شیر، گھوڑا، بادشاہ وغیرہ۔ مؤنث، جو لفظ عورت، لڑکی یا مادہ کے لیے استعمال ہو اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے کہ لڑکی، استانی، شیرنی، گھوڑی، ملکہ۔ اب ہم سیکھتے ہیں رشتوں میں مذکر اور مؤنث کے بارے میں۔ ابو، امی، دادا، دادی، نانا، نانی، چچا، چچی، پھپھا، پھوپھی، تایا، تائی، خالو، خالہ، ماموں، ممانی، بہنوئی، بہن، بھائی، بھابھی، بیٹا، بیٹی، بچہ، بچی، والد، والدہ، شوہر، بیوی، نواسہ، نواسی، پوتا، پوتی، بھتیجا، بھتیجی، سسر، ساس، بھانجا، بھانجی، داماد، بہو۔ چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں پیشوں میں مذکر اور مؤنث۔ بعض پیشے جیسے کہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج، کسان، یہ اردو میں عموماً مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی صورت میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ۔ صاحب اور صاحبہ کی مدد سے ہم نے مذکر اور مؤنث کی نشاندہی کی، لیکن بہت سے پیشوں کے مذکر اور مؤنث موجود ہیں، آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ استاد، استانی، معلم، معلمہ، شاعر، شاعرہ، تاجر، تاجرہ، اداکار، اداکارہ، ملازم، ملازمہ، باورچی، باورچن، گلوکار، گلوکارہ، درزی، درزن، مالی، مالن، مصنف، مصنفہ، دھوبی، دھوبن۔ جی تو یہ تھے پیشوں میں مذکر اور مؤنث۔ اب ہم جانتے ہیں جانوروں میں مذکر اور مؤنث کے بارے میں۔ شیر، شیرنی، ہاتھی، ہتھنی، گھوڑا، گھوڑی، بکرا، بکری، بلا، بلی، کتا، کتیا، بندر، بندریا، چوہا، چوہیا، گدھا، گدھی، اونٹ، اونٹنی، لومڑ، لومڑی، بیل، گائے، ہرن، ہرنی، مرغا، مرغی۔ اب پرندوں میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، تو چلیے ان کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ چڑا، چڑیا، طوطا، طوطی، کبوتر، کبوتری، مور، مورنی۔ پیارے بچوں، ہر پرندے کے لیے الگ مؤنث لفظ موجود نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے پرندے ایسے ہیں جن کے لیے عموماً نر اور مادہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ نر شاہین، مادہ شاہین۔ اسی طرح بطخ، بلبل، باز، الو، بٹیر، تیتر، فاختہ، عقاب، اور جانوروں میں خرگوش، چیتا، ان سب کے لیے نر اور مادہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی بے جان چیزوں میں مذکر مؤنث۔ اردو میں بے جان اشیاء کی اکثریت کا کوئی الگ مذکر یا مؤنث نہیں ہوتا، تاہم وہ جملے میں مذکر اور مؤنث کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، یعنی کہ ہم جملے کی ساخت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کوئی بھی اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ میں اپنی بات کی وضاحت کے لیے آپ کو کچھ مثالیں دوں گی، غور سے سنیے گا۔ بستہ اتنا بھاری تھا کہ علی کو اسے اٹھانے میں مشکل ہوئی۔ اب بستہ بھاری تھا، اس کا مطلب ہے کہ بستہ مذکر ہے۔ کاغذ ہوا کے جھونکے سے اڑ کر صحن میں جا گرا۔ کاغذ جا گرا، اس کا مطلب ہے کہ کاغذ کو مذکر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کرسی ٹوٹ گئی، اس لیے ہمیں دوسری کرسی لانی پڑی۔ پیارے بچوں، اب آپ بتاؤ کہ کرسی مذکر ہے یا مؤنث؟
کھڑکی پوری رات کھلی رہی جس کی وجہ سے کمرے میں ٹھنڈی ہوا آتی رہی۔ بچوں اب آپ بتاؤ کہ اس جملے میں کھڑکی اور ہوا مذکر ہیں یا مؤنث؟ چابی کہیں گم گئی اس لیے دروازہ نہیں کھلا۔ اب اس جملے میں دو اسم استعمال ہوئے ہیں، چابی اور دروازہ۔ آپ بتائیے کہ ان میں سے کون سا اسم مذکر ہے اور کون سا مؤنث؟ تو یہ تھی آج کی ہماری مذکر اور مؤنث کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ چینل کو یاد سے سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔